إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 20 مارچ 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 114 میں ہم سورۃ الاعراف شروع کرنے جا رہے ہیں. سورۃ الاعراف قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے 7ویں نمبر پہ ہے اور اس کا جوڑا سورۃ الانعام کے ساتھ بنتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. دونوں صورتیں مل کے ایک مقصد کو کمپلیٹ کرتی ہیں. اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے. سورۃ الانعام کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ التذکیر بآلاء اللہ ہے. اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ آخرت کا ڈر سنانا، یہ اس کا مرکزی ٹاپک تھا. اور اس کا مرکزی ٹاپک ہے التذکیر بایام اللہ. اللہ کے فیصلوں کے جو بڑے بڑے دن ہیں جن میں قوموں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، وقت کے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. انباء الرسل بھی ہم کہتے ہیں، انبیاء اکرام سے متعلق جتنی خبریں ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی اس کے اندر. یہ جو کیٹیگریز ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر بیان کی ہیں، ان کا تعارف میں نے سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں کروا دیا تھا. آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال قرآن حکیم میں یہ دو صورتیں ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء اکرام کے حالات اور واقعات کے اوپر ہیں. ایک سورۃ الاعراف اور ایک سورہ ہود تفصیل کے ساتھ. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 6 جو پیغمبر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سمجھ لیں کہ تفصیل کے ساتھ ان کے حالات بیان کیے ہیں جن سے عرب کے لوگ واقف بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام تو خیر ٹاپ آف لسٹ ہے. 3 پری ابراہیمک ہیں اور 3 جو ہیں پوسٹ ابراہیمک. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 جو ٹاپ آف دا لسٹ پیغمبر، نوح علیہ السلام، ان کے بعد ہود علیہ السلام اور ان کے بعد صالح علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان میں، اور پھر ان کے بعد تفصیل سے جن پیغمبروں کا ذکر ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ان کے ہارون علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے. یہ 7-8 پیغمبر ہیں جن کے حالات قرآن حکیم میں تفسیر کے ساتھ آئے ہیں، اور خود قرآن حکیم میں یہ ٹاپک
بارہا ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے کچھ انبیاء کے حالات آپ سے بیان کر دیے اور بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا. بائی نیم صرف 25 انبیاء کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، باقی انبیاء تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. ایک روایت ہے مسند احمد میں، اس کی صحت میں اختلاف ہے، بہرحال شیخ البانی اسے صحیح سمجھتے ہیں اس حدیث کو، کہ 1,24,000 پیغمبر مبعوث ہوئے، جن میں سے 315 رسول تھے اور باقی انبیاء تھے. یعنی رسول وہ ہوتے ہیں جو صاحب شریعت ہوتے ہیں اور وہ اپنی امتوں میں آ کے یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. جس طرح کہ حضرت ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب وہ ہیں جو رسول ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اور اسی لیے ان کو ہم رسول کہتے ہیں. وہ دھمکی لگاتے تھے. انبیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، رسول تو صرف 315 ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول تھے. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ صرف رسولوں کی شریعت کے مجدد کے طور پر آتے ہیں. پیغمبر بھی ہوتے ہیں لیکن جو کوئی خرابیاں رسولوں کی شریعت میں آ جاتی ہیں ان کو وہ اوور کم کرتے ہیں. جس طرح کہ شریعت موسوی کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر ہیں جو مجددین ہیں. شریعت وہی ہے جو نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اسی کو وہ سمجھ لیں کہ اسٹیبلش کرنے کے لیے آئے. اس لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے کوئی اس طرح کی دھمکی ذکر نہیں کی. حضرت یوسف علیہ السلام کوئی دھمکی کا ذکر نہیں ملے گا، صرف دعوت توحید کا ذکر ملے گا. ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف سے جو دھمکی ملی مشرکین عرب کو، پورا مکی قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. لیکن صرف اس کیس میں یہ ہوا کہ عذاب استیصال آسمان سے نازل نہیں ہوا، پتھروں کی بارش کی شکل میں یا طوفان کی شکل میں یا چنگھاڑ کی شکل میں، بلکہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کو ان پہ مسلط کرے گا. یعنی قتال جو ہے نا بیسیکلی وہ عذاب استیصال تھا اس امت میں، جو رومنز کے اوپر بھی آیا، پرشینز کے اوپر بھی آیا، قادسیہ اور یرموک کے اندر، اور مشرکین عرب کے اوپر غزوہ حنین کی شکل میں، غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ خندق کی شکل میں آیا. اسی لیے میں نے یہ اکثر بات عرض کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ایسی ہیں جو آپ کے دعوت کے پیٹرن کو باقی انبیاء سے مختلف کر دیتی ہیں. نمبر 1، آپ کا معجزہ دعوی نبوت والا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کے اگلے انبیاء کو معجزات دیے گئے. یعنی آسا کا اژدہا بن جانا، مردوں کا زندہ کرنا، یہ معجزات نبی علیہ السلام کو نہیں دیے گئے. آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن، جو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا جس کی آیات صبح و شام ان پر پڑھی جاتی ہیں. اے نبی، یہ آپ سے جو معجزہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ ہے معجزہ. یہ خصوصیت ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہذا آپ کا معجزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے زندہ رہتا. اور کسی پیغمبر کا کوئی زندہ معجزہ ہم دکھا نہیں سکتے، اپنے نبی کا ہم دکھا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قرآن ہے. دوسری آپ کی خصوصیت عذاب استیصال آپ کے کیس میں جہاد اور قتال کی شکل میں آیا. آسمان سے کوئی عذاب اس طرح کا نازل نہیں ہوا جس طرح کے اگلے انبیاء کے مخالفین کے اوپر آتا تھا. یہ 2 خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیک ہیں جو آپ کو ممتاز کر دیتی ہیں باقی انبیاء کرام علیہ السلام سے. یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی نا، پھر آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آئیں گے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان میں یہ فرق کیوں ہے. سورۃ الاعراف جو ہے جی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سٹارٹ کے اندر انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر کیا جنرل. اس کے بعد آدم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہوا کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو معاملہ ہوا تھا اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا. قصہ آدم اور ابلیس تفصیل کے ساتھ بیان ہوا سورۃ الاعراف میں. سب سے زیادہ تفصیل سورۃ الاعراف میں آئی ہے.
آپ دیکھیں کہ قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 1 دفعہ مدنی صورت میں اور 6 دفعہ مکی صورتوں میں۔ مدنی صورت ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ، اور مکی صورتیں جو ہیں ان میں سورۃ الاعراف، اس کے بعد پھر سورۃ الحجر، پھر سورہ صاد، سورۃ الکہف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طٰہٰ۔ یہ 6 مکی صورتیں ہیں جن میں قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، اور 7ویں مدنی صورت ہے سورۃ البقرہ۔ لیکن تفصیل سب سے زیادہ جس میں آئی ہے نا وہ سورۃ الاعراف ہے۔ اتنی تفصیل قصہ آدم اور ابلیس کی اور کہیں پر نہیں آئی، وہ سٹارٹ میں اس صورت کی آ جائے گی، اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج کی کلاس میں وہ مکمل کور کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ اس کی پروننسیشن ہے، یعنی ایٹ لیسٹ آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ 5 الف تک اس کو کھینچنا ہے، کیونکہ یہ بڑی مد ہے، حروف مقطعات ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز کے طور پہ وہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں، اور قرآن کے جو پہلے 6 لیکچرز جس میں میں نے 40 پوائنٹس کور کیے تھے ان میں اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکا ہوں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف، پس آپ کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کرے اپنے سینے میں، من، اس کی وجہ سے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے، لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو اس لیے نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے آپ ڈر سنا دیں، نصیحت کر دیں، اور یہ یاد دہانی ہے بات ماننے والوں کے لیے۔ یہ میں نے ترجمہ جو کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی اہل ایمان ترجمہ یہاں پہ اپروپریٹ نہیں ہوگا، اہل ایمان بھی بات ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ اہل ایمان نہیں ہوتے، کفر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کی حس حق قبول کرنے کی مری نہیں ہے تو جب انہیں پہلی دفعہ حق پتہ چلے گا وہ لبیک کہیں گے، اس کا مطلب ہے وہ بات ماننے والے ہوں گے۔ قرآن کے آغاز میں بھی آیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ ڈر جانے والے کون؟ جو اس غم میں مبتلا ہو جائیں کہ جس اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو اس کے عذاب سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ تصور انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے۔ ویسے آپ یہ آیات دیکھیں، صوفیاء پڑھیں گے ھدی للمتقین کے، جی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور پرہیزگار ہمارے یہ بزرگ ہیں، آ کے ان کو چندہ دیں، مرید ہو جائیں، آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ ڈائریکٹ آپ قرآن نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن میں تو آیا یہ پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا، تو ہدایت کی زیادہ ضرورت پرہیزگاروں کو ہے یا ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو قرآن میں تو دوسری جگہ آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ وہاں آیا ھدی للناس، تو متقین یا یہاں پر آیا مؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ڈر جائیں اس بات کے تصور سے کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس گاڈ کی ول کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ پھر حق بات کو قبول کر لیں گے۔ یہ بیسیکلی نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے اس کی وجہ سے تنگی محسوس نہیں کرنی۔ ظاہر ہے کہ اب پس منظر میں 13 سالہ مکی دور ہے، نبی علیہ السلام کی محنت ہے، اس کے باوجود بمشکل 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک شریف آدمی کے دل میں تو بار بار یہ خیال آتا ہے نا کہ کہیں میری بات پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کہ لوگوں نے بات قبول نہیں کی۔
تو نبی علیہ السلام کو بار بار مکی صورتوں میں یہ تسلی ملے گی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں نے حق کیوں نہیں قبول کیا۔ اس کا کلائمیکس تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے کہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، اس کے سبب جہنم میں چلے گئے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف میں آیا، آخری آیت۔ پس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اس کو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے نا سر، اسے قرآن کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ صرف ڈر جانے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کیا تم اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، بس۔ اور آپ دیکھیں اس میں 2 دفعہ یہ چیز ذکر ہوئی ہے کہ یہ نصیحت ہے اور ڈر سنانا ہے، یہاں خوشخبری کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ ڈومیننٹ جو پہلو ہے قرآن کا وہ تذکیر ہے، جو اس سے پہلی صورت میں بھی آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ بات پہنچ جائے۔ ڈر کے بغیر چینج نہیں آتی جی، سیدھی سی بات ہے۔ آج اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا، یہ بالفرض ہے کہ جو میرے تابع فرمان ہوں، میرے پیغمبر کے ماننے والے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں جنت ملے گی، اور نافرمانوں کے لیے جہنم تو نہیں ہے لیکن جنت نہیں میں دوں گا۔ پھر تسی تک لو کہ کام الٹ ہوندا ہے، سارے یہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے ہی لوگ اللہ کی طرف مائل ہیں نا۔ تو یہ جہنم کا ڈر، اس کی تلوار نہ لٹکی بھی ہو تو صرف آخرت اور جنت کی خوشخبریاں سنانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اور سنت، اسی کی ایکسپلینیشن۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کرام کی۔ تھے ہی لکھے نا، اور کیا لکھے؟ یہ اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ شیاطین کے اولیاء کا ذکر ہے۔ شیاطین کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو پشت پناہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں ولیاں نو نہیں منتے، جی قرآن بھی انہاں ولیاں نو نہیں منتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابل ان اولیاء کا ذکر کیا ہے، اولیاء اللہ کا نہیں، حزب اللہ کا نہیں، حزب الشیطان کا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کی مخالفت کے اوپر اولیاء کھڑے ہوئے، اور اولیاء سے مراد میں صحابہ اہل بیت کو نہیں لے رہا، ان کو لے رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے قرآن و سنت کے مقابلے پر، جن کا جہاں وکھرا جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، یہ وہ۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ آیت یقین کریں جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، یہ من دون ہی اولیاء، پیروی کرو قرآن کی اور من دون ہی اولیاء کی نہ کرو، تو جن کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں وہ سارے میری نظروں کے اینڈ پھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کدے چشتی رسول اللہ آ جاتا ہے، کدے اشرف علی رسول اللہ آ جاتا ہے، کدے عشت بہشت آ جاتی ہے، تو کدے کشف المحجوب آ جاتی ہے، من دون ہی اولیاء۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے برباد کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، پس ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت میں، اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا۔
وہ کون سی بستیاں تھیں وہ آگے تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف کے اندر، ایک ایک پیغمبر کے حالات تفصیل کے ساتھ آئیں گے. جن لوگوں کو سٹوریاں سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، کہانیاں، واقعات بابوں کے، یہ وہ بابے ہیں جو اللہ نے حجت بنائے ہیں دنیا پہ، یعنی پیغمبر، اوریجنل واقعات ہیں. یہ انبیاء کے واقعات بیان ہونے چاہیے. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، تو ان کی کوئی چیخ و پکار نہیں ہوتی تھی جب ان پر عذاب آ جاتا تھا، سوائے اس کے الا ان قالوا انا كنا ظالمین، وہ کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے. لیکن جب اس طرح عذاب آ جائے پھر تو ساروں نے مان لینا ہے. وہ تو فرعون نے بھی ڈوبتے ڈوبتے کہہ دیا تھا نا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لے آیا، میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے آیا. تو اللہ نے اس پہ کتنے سخت ورڈکٹ دی تھی، آن اب ایمان لے کے آیا، جب موت سامنے نظر آئی ہے اب کوئی فائدہ نہیں. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6. یہ تو متقاضی ہے کہ پورا گھنٹہ گفتگو کی جائے، لیکن اس کے اوپر الگ سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. کیا انبیاء اکرام کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا؟ ایک بھائی نے ڈرتے سوال بھیجا تھا میں چٹ کے اوپر کہ ہمارا تو حساب و کتاب ہونا ہے، کیا نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ تو سر اللہ تو اللہ ہے، باقی تو سب مخلوقات ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں یہ وہ آیت پھر میں نے اس کے ثبوت میں پیش کی تھی. ویسے تو کئی ایک آیات ہیں. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پورا ہی عیسیٰ ابن مریم کی اور اللہ کی گفتگو ہے توحید کے حوالے سے، لیکن یہ سمجھ لیں جڑ جو ہے نا اس عقیدے کی قرآن میں اس آیت کے اندر ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے، جن کی طرف یعنی جو امتیں تھیں ان سے ہم پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کو بھی. یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہا یا نہیں کہا، اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یعنی دونوں کا حساب ہوگا، صرف امتیوں کا نہیں ہونا، پیغمبروں کا بھی. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ پیغمبروں نے پہنچا دیا، امتوں نے قبول نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں کے، لیکن پھر بھی حساب و کتاب تو ہونا ہے. اور بلکہ انبیاء کرام نے پھر امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت ہے نا سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس کانٹیکسٹ میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تھے اور آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا عبداللہ آؤ ہمیں قرآن سناؤ. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی. آپ حضور علیہ السلام کا شوق دیکھیں، سورۃ النساء سٹارٹ ہوئی ہے اور آیت نمبر 41 تک پہنچ گئی ہے. جب یہ آیت آئی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، یعنی اپنی اس امت کے اوپر. ظاہر ہے اس وقت تو مشرکین عرب ان کے حوالے سے، ویسے تو پوری امت کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا نا تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو. تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو یہ ٹینشن ہے
کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے. جن کے خلاف گواہی ہے انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں. وہ پتہ کہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. جن کے اوپر ہمارا تکیہ ہے نا وہ تو پریشان ہے کہ میں نے ان کی شکایت لگانی ہے, اور امت یہ بے فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی امت سے ہے. جن کی امت سے ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے تو شکایت لگانی ہے. اگر حضور کو اب یہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ آپ کی امت تو یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, تو نبی اسلام کے غم میں اضافہ ہی ہوگا کہ میں تو زندگی بھر اس غم میں رویا ہوں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے, تو میری امت نے بجائے میری دعوت قبول کرنے کے میرے پہ ہی تکیہ کر لیا. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا, نبی اسلام نے زکوٰۃ کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ دنیا میں نہیں دی تھی, اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا, میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی اس حوالے سے, اور یہ اغثنی یا رسول اللہ اس حدیث میں الفاظ ہیں جس کا بیج انجمن طلباء اسلام بریلویوں کی جماعت ATI, جس کی ابھی باقیات الصالحات وہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں رہ گئی ہے, باقی تو پورے ملک سے وہ ختم ہو چکی ہے. ہم بھی بچپن میں لگایا کرتے تھے اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. ایک پوری حدیث ہے کہ جدو اسی کہیں گے نا تو اللہ نبی کہیں گے میں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا, میں نے دنیا پیغام پہنچا دیا تھا. یعنی آپ دیکھیں بات جدھر یہ موجود ہے کچھ اور اس میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کچھ اور نکال لیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لے لینا ہے وہ لے لو دنیا میں, آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. بلکہ پوری حدیث تو اس طرح نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا کو کہا, پھر اپنی پھوپھی کو کہا, ایک ایک رشتہ دار کو. وہ سورہ الشعراء کی آیات نازل ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے. پھر حضور علیہ السلام نے کہا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے. ایک ایک کا نام لیا. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ. سب سے جگری رشتہ یہی ہو سکتا تھا نا, جو کچھ لینا ہے لے لے, لیکن آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو نبی علیہ السلام تو امت کو بتا گئے. بخاری مسلم دونوں میں یوم النحر کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر, یوم عرفہ کا خطبہ بھی آیا ہے مسلم شریف میں, اور بخاری مسلم دونوں میں اس سے اگلے دن آپ نے قربانی کے دن جو خطبہ دیا نا منا کے میدان کے اندر. ایک تو عرفات والا ہے نا, ایک منا والا ہے, وہ بڑا تفصیلی ہے جو آپ نے عید والے دن دیا تھا منا کے میدان کے اندر. اسے کہا جاتا ہے یوم النحر کا خطبہ. وہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مل جائے گا, جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ مشرکین عرب جو جنگیں لڑنوں کے چکر میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے نا, تو وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے کیا کہ وہ آئٹریشنز پرفارم ہو کے اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا. اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے. صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا, لیکن ہمیں گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے دن کا کوئی اور نام رکھتے ہیں. فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے. سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ شہر کون سا ہے. سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے. سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ. کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے. سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ. کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا. بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ آج کا دن اور یہ شہر اللہ کے حضور عزت اور حرمت والا ہے نا,
اسی طرح ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کی جان، مال، عزت، آبرو، حرمت ہے۔ اب خانہ کعبے کی توہین کا کوئی نہیں سوچتا، لیکن کسی کے حق دبا لینے کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طرح تم یہ ان حقوق اللہ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو نا، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سینسٹیو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور پھر صحابہ کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ یہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مجھ سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات پھر صحیح ثابت ہوئی، جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے زیادہ شد و مت کے ساتھ اسے قبول کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں 80% مسلمان جو ہے نا وہ نان عرب ہے، عرب تو 20% ہے جن کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ اس وقت بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جن کی زبان بائی برتھ عربک ہے لیکن وہ کرسچن ہے، نہیں ہدایت ملی، آج تک نہیں ملی بھی، ان کی زبان کے اندر ہے۔ اجمیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ حدیث کی ساری کتابیں آپ کو جو جتنی مین سٹریم کی ہیں یہ سب نان عربک لوگ ہیں۔ امام بخاری جو ہیں وہ رشیا کے رہنے والے تھے، امام مسلم ایران کے رہنے والے، آج بھی نیشا پور جگہ ہے، امام ترمذی ابو داؤد افغانستان سے، اندازہ کریں آپ یہ سب لوگ یعنی نان عربک ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے کام لیا ہے، تو یہ بات پوری ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات منوا لی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک توحید کی بات پہنچائی نہیں ہے، وہ انکار کر دے گی۔ عذاب دیکھ کے یہ حالت ہوگی کہ وہ کہیں گے چلو یہ بھی ایک بہانہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، کیونکہ قرآن میں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتنے شد و مد کے ساتھ ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی پہلی جو تفصیل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آئے گی کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ، پھر سورہ نوح میں تو کیا سوز و گداز ہے۔ تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس لیے یہ امت بھی گواہ ہے، حاضر و ناظر نہیں، سرکار گواہ ہے۔ اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے گی؟ قرآن کی وجہ سے۔ اس امت نے تو نہیں دیکھا ہوا نوح علیہ السلام کو، نہ انہیں دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، قرآن کی بنیاد پہ گواہی دے گی یہ امت۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو انبیاء کرام کا بھی حساب ہونا ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی ہونا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سارے حالات دنیا کے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا، حق قبول کیا یا انکار کیا، اپنے علم کے ذریعے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم دنیا میں کوئی غائب تو نہیں تھے، ہم بے خبر تو نہیں تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی دے دیا ہے کہ یہ فرشتے جو حساب کتاب لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی حساب و کتاب کا کوئی پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں غائب تو نہیں تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ ہم اپنے علم کے ذریعے خود بتا دیں گے کہ کس نے کیا کیا۔ اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ کوئی شخص فرشتوں کو بھی دھوکہ دے لے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فرشتے ہمارے دل کا حال نہیں جانتے، الا یہ کہ اللہ کبھی مطلع کر دے۔ اسی لیے وہ مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک غنی
یعنی ایک شخص قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا. اب اس سے بڑی کوئی نیکی ہی نہیں ہو سکتی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نیکیاں گنوائے گا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعمتیں دی تھی اس کے اگینسٹ پوچھے گا تم نے کیا نیکیاں کی. اس کے اگینسٹ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی؟ اللہ فرمائے گا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں. اوندا منہ کر کے جہنم میں. سخی کہے گا میں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا، جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا. اللہ فرمائے گا اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، یہی تیرا اجر تھا. اوندا منہ کر کے جہنم میں. قرآن کا قاری کہے گا، یعنی آپ کے رحمہ اللہ مدہ ذلہ دامت برکاتہم عالیہ شیخ القرآن، ٹھیک ہے، استاذ العلماء، یا اللہ ہم نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا. اللہ فرمائے گا اس لیے تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں، تمہاری تعریف کریں، اور دنیا میں ہو چکی. اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ فرشتوں نے انہیں قاری بھی لکھا ہوا ہے، شہید بھی لکھا ہوا ہے اور سخی بھی لکھا ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ان کے اعمال کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. یہ وہ چیز ہے، یعنی اللہ اور جو بندے کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا یونیک ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو پکڑ لے کسی معاملے میں اور کسی کو اس نے نیت کی وجہ سے چھوڑ دے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کی بنیاد پہ، اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے. مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر یقین کرے. یہ اللہ اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا تولا جانا اس دن یہ شدنی بات ہے، حق بات ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. فمن ثقلت موازینہ، پس جن کے اعمال اس دن بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ ہوں گے اس دن کامیاب. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوئے اس دن، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچا لیا اپنے آپ کو خود. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. اس سے مراد کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو بھی قرآن پاک کی بات کو نہیں مانتا، سارے اس میں شامل ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. اچھا، یہاں پہ بڑی ایک اہم چیز ہے. دنیا میں جو ترازو ہے نا جی، 2 طرح کے ہیں. ایک سپرنگ والا بیلنس ہوتا ہے نا، جس میں آپ چیزوں کو تولتے ہیں، اور ایک وہ بیلنس ہوتا ہے جس میں آپ ترازو کے دونوں طرف رکھتے ہیں. وہ پلڑوں کا اونچا نیچا ہونا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا. اور ایک وہ ہوتا ہے بیلنس جس میں آپ ایبسولوٹلی اسی کو چیک کرتے ہیں. اب یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے کہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں، ایک طرف گناہ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. یہاں پہ اس والے ترازو کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر ایبسولوٹلی اللہ نے کہا کہ نیکیاں تولی جائیں گی، جن کی بھاری نکل آئیں وہ جنتی ہوں گے. پھر گناہ تولے جائیں گے، جس کے ہلکے والا معاملہ ہو گیا، یعنی وہ والا ترازو میں یعنی کوئی اللہ نے لمٹ مقرر کی ہے، اس سے زیادہ ویٹ ہوا اگر گناہوں کا تو پہلے عذاب بھگتے گا تا وقت ہے کہ اس ڈیٹم لیول پہ آ جائے. اس طریقے سے یہ وہ ڈیٹم لیول ہے جس سے زیادہ نیکیاں ہوئیں تو اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا. یہ اب اللہ کو پتا ہے. باقی یہ بات کلیئر ہوگی کہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی.
یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. کسی شخص کی ایک نیکی دوسرے کے لاکھوں نیکیوں کے اوپر بھاری ہو سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سرکمسٹانسز کیسے دیے تھے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک شخص جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کا کام کر رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، اور وہیں پر وہ ایک کونے میں وضو کر کے اپنا پرنا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت کا اہتمام نہیں کر سکتا اس تکلیف کی وجہ سے کہ اسے مسجد میں جانے میں مسئلہ ہے، ٹھیکیدار ہلنے نہیں دے رہا. اس کی نماز ظہر پڑھنا اور ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا بندہ جو اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے پورا دن اور اٹیچ بات ہے اس کے ساتھ، ادھر جا کے وضو کر کے اسی اے سی والے کمرے میں اکیلے ہی مصلی ڈال کے نماز پڑھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز اور اس مزدور کی نماز برابر ہوگی. نہ پاسبل ہی نہیں. نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. ورنہ تو جو لوگ مکے میں ہیں وہ کہیں گے ہم تو 5 نمازیں حرم میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اتنی نیکیاں مل گئی، اور جو بیچارہ ادھر غریب ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں، اللہ نے اسے حالات و واقعات ایسے دیے. تو ملٹی نیشنل والے کو تو اللہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے کیوں نہیں جماعت سے نماز پڑھی، تیری تو مسجد بھی ایئر کنڈیشن تھی، اتنی سستی تیری کہ تو نے ادھر ہی مصلی ڈال لیا. اس کا تو سمجھ آتا ہے اس کو حالات و واقعات ویسے نہیں دیے گئے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے ہی یہاں زندہ رہنے کے اسباب، یہی وہ معیشت، اکانومی مقرر کر دی ہے. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ جتنے لوگوں کو اس نے اس دنیا میں آباد کرنا تھا سب کے لیے پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے رزق اس دنیا میں رکھ دیا ہے. سارے ریسورسز موجود ہیں. ہاں ایکسپلور وقت کے ساتھ ہو رہے ہیں. دیکھیں 8 سے 300 سال پہلے تک تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں فیول کی شکل میں بلیک گولڈ موجود ہے. آج پوری دنیا کی اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو وہ زیتون کا، سرسوں کا، وہی پکانے والا تیل ہے، وہی دیوں میں استعمال ہوتا تھا. مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا، پیٹرول نہیں ہوتا تھا. یہ تو ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے. ہاں نہیں ولی اللہ نہیں، سر ایڈون کرنل تھے، ایڈون، امریکن کرسچن، ماشاءاللہ ایک مٹھ داڑھی ان کی. جا کے آپ دیکھ لیں پنسلوینیا میں انہوں نے وہ پہلی دفعہ تیل کا کنواں، وہ بھی اللہ نے حادثاتی طور پہ وہ ظاہر کر دیا. ورنہ آپ کو پتا تیل جو ہے نا یہ 1 کلومیٹر سے نیچے نیچے ہی ہوتا ہے، لیکن پانی تو کے لیے تو آپ 500 فٹ یا 1000 فٹ تک چلے جائیں گے. تیل تو 3,500-4,000 فٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر جہاں پہ ہو، ورنہ بعض کا 3-3, 4-4 کلومیٹر نیچے جانا پڑتا ہے. سینکڑوں کنویں کھوتے ہیں تو کسی ایک میں سے تیل نکلتا ہے. وہ تو اللہ نے حادثاتی طور پہ وہ تیل دریافت کروانا تھا تو وہ اس جگہ پہ اوپر آ گیا، جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ بلوچستان میں بعض جگہ تیل نکل رہا ہوتا ہے. باقی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک سورس رکھ دیا ہے، آج دنیا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس سے بھی بڑا سورس سولر انرجی ہے، نہ ختم ہونے والی. یہ 2 طرح کی انرجیز ہوتی ہیں، ایک رینیویبل، ایک نان رینیویبل. نان رینیویبل وہ ہیں کہ جو آپ استعمال کر لیں گے تو ختم ہو جائیں گی. آئل، گیس، لکڑی ختم ہوگی، الا یہ کہ نہیں اگ جائے. لیکن آئل نیا نہیں بنتا، گیس نئی نہیں بنے گی، وہ جو اللہ نے زمین میں رکھ دی وہی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض نئے ذخائر دریافت ہو جائے، اس لیے کیلکولیشن کرتے ہیں نہیں اتنے سال کا ذخیرہ رہ گیا. لیکن سر سولر انرجی ایسی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سولر انرجی کا ختم ہونے کا مطلب ہے کائنات ہی ختم. ہماری کائنات یعنی سولر جو سسٹم ہے، کیونکہ سورج کی وجہ سے یہ ساری رونقیں ہیں. اگر سورج ہی ختم ہو گیا تو پھر ہم نے پیٹرول کو لے کے کیا کرنا ہے، کیونکہ زمین نے تو اگانا نہیں ہے اور دنیا میں کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی. جب تک سورج ہے یعنی جب تک یہ کائنات قائم ہے اس وقت تک سولر انرجی ختم ہونے والی نہیں ہے.
تو یہ تو اب سامنے آیا نا کہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. سی فوڈ، دنیا میں ساری کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں پھر بھی ہزاروں سال تک انسانیت زندہ رہ سکتی ہے سی فوڈ کے اوپر. اتنا اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نا ہم نے اس میں سب کچھ رکھ دیا ہے جو آپ کی اکانومی کے لیے ضروری تھا. لوگ روتے پیٹتے ہیں جی آبادی بڑھ گئی ہے، آبادی جتنی مرضی بڑھے، اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی تو انسان کو کروا دی ہے نا. سرکار اگر آپ کو یہ فکر تھی نا کہ جی اتنے لوگوں کی جوتیاں کیسے پوری ہوں گے، اتنے تو ہمارے پاس موچی نہیں ہے، تو وہ اب موچی تو نہیں جوتیاں بنا رہے، ٹھیک ہے. اتنے لوگ ہوں گے تو بکس کیسے لکھی جائیں گی؟ تو سر کاتب تو اب بکس نہیں لکھ رہے، اب تو پرنٹنگ پریس بنے ہوئے ہیں. وہ بھی ہمارے اجمیر شریف والوں نہیں، سوری بغداد شریف والوں نہیں بلکہ یہ وہ گوروں نہیں بنایا تھا یار، یہ بھی سوری یار، گوروں نہیں بنایا تھا یہ. تو یہ پرنٹنگ پریس کہتے ہیں نہیں، بزرگوں کی خدمات کو یاد رکھا کریں. جی ہم یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان گوروں کو جزائے خیر دے اگر وہ ایمان پہ دنیا سے گئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بخاری مسلم قرآن کے پرنٹنگ پریس بنا کے دیے. تو ان کی بھی بڑی خدمات ہے دین کے لیے. تو یہ اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتے تو آج یہ ساری چیزیں پوری ہونی تھی. کپڑے ہی نہیں پورے ہونے تھے سرکار. ہاں جی، یہ آج آپ اگر دنیا میں امیجن کریں تو لوگ پتہ ہی پھر باندھے ہوئے ہوں گے نا. اگر یہ سارے کی ساری یہ مشینیں ختم ہو جائیں جو ہمارے بزرگان دین نے کسی زمانے میں پلے وقت انہوں نے بناتی ہیں سن مشینہ. ہاں کوئی نہیں، کوئی شے بنائی نے سوائے پھر کے بنانے تھے. انہوں نے کیا گنتی پوری کرنی ہے سی، اپنی زندگی پوری کر کے جانی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں. میں نے مسئلہ نمبر 103 اسی رزق کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا. رزق کی ٹینشن لینے والا معاملہ نہیں ہے، ایفرٹ ضرور پٹ کرنی ہے. ظاہر ہے ساتھ ساتھ ایفرٹ پٹ ہوئی ہے نا. جہاں پر آپ سمجھ لیں ایک کنال زمین کے اوپر جو گندم یعنی آج کے زمانے پہ آپ کھادوں کے ذریعے اور یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، اگلے وقتوں میں تو آپ 50 کنال سے اتنا نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو یہ ترقی تو ہوئی ہے نا. میڈیکل کی فیلڈ میں تو کتنی ترقی ہوئی ہے. میں یعنی سب سے زیادہ جو چیز سمجھتا ہوں نا انسانیت کی اچیومنٹ ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے. جناب ہر 100 میں سے 30-40 عورتیں جو ہیں وہ مر جایا کرتی تھی ڈلیوری کے دوران. گاؤں ایریا میں تو بہت زیادہ یہ صورتحال ہوتی تھی. آج ہزاروں میں کوئی ایک. ہر چیز کنٹرول کر لی ہے اللہ نے سکھایا نا. اور آنکھوں کا علاج تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایوالو ہو گیا. سب سے سینسٹیو آرگن تھا آنکھ، جو اب دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کالا موتیا ہے، سفید موتیا ہے، نظر آپ کی رہ گئی ہے، جو بھی ہے آپریشن ہو جاتا ہے، اینک لگ جاتی ہے، آنکھیں تک ریپلیس ہو جاتی ہے. اس ایشو کو تو کل کر دیا جو سب سے سینسٹیو آرگن تھا. ظاہر ایک زندگی ہے نا جی آنکھیں. بائی پاس بھی میڈیکل کی فیلڈ میں ترقی ہو گئی ہے. لا علاج بیماریوں کے علاج آ گئے ہیں، ویکسین تیار ہو گئی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ترقی کروائی ہے. اور آبادی کے اعتبار سے آپ دیکھیں بھینسیں، گائے، بکریاں آرگنائز طریقے سے آپ فارم ہاؤسز میں پالی جاتی ہیں. آج اگر پولٹری فارم نہ ہو تو یہ مرغی کا گوشت 300-400 روپے جو کلو ہے نا، یہ آپ کو 4000 روپے کلو بھی نہ مل رہا ہو. کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے آرگنائز طریقے سے یہ سارے معاملات نہ ہو، ایک پوری سائنس ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں سائنس نے دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا جی، جنت بنا دیا ہے. یہ حقیقت بات ہے. اور میرے خیال ہے جنت کی اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دنیا میں کروا دی ہے اس دور کے اندر. اگلے لوگوں کی تو زندگی کتنی مشکل تھی، ان کی ٹوٹل زندگی اس سے ہوتی تھی کہ سال کے دانے پورے ہو جائیں. ذرا سورہ یوسف تو پڑھے، پوری زندگی کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ دانے پورے کرنے کے اوپر. قید پڑ گیا ہے، فصلیں نہیں اگائیں گی، جاؤ دوسرے ملک میں سے اتنی گندم لے آؤ کہ سال گزر جائے. کوئی انٹرنیٹ نہیں سرکار ضرورت، کوئی گاڑیاں ضرورت نہیں ہے، کوئی ون سمنے کپڑے ضرورت نہیں ہے. بس 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے، سکون سے بس زندگی گزرے. لیکن آج آپ دیکھیں روٹی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں روٹی تو چھڑ دیو، اگے دی گل کرو. ہاں جی،
روٹی نہ بھی ملے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایون اب تو یہ میں کہتا تھا نا, بجلی سب سے بڑی ضرورت ہے کسی زمانے میں. یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ڈسکوریز میں, وہ الیکٹریسٹی ہے. اگر آپ کہنا کہ کوئی ایک چیز ایسی بتائیں جو انسان نے ڈسکور کی ہو اور آج وہ نیچر بن چکی ہو ہماری, تو وہ بجلی ہے. اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا سارا کاروبار اس کے اوپر چل رہا ہے, بجلی کے اوپر. لیکن یہ بجلی کے برابر اگر کوئی چیز آگے کھڑی ہو گئی ہے نا تو وہ انٹرنیٹ ہے, اگرچہ وہ بھی بجلی کے اوپر ہی چل رہا ہے. لیکن آج کل کے بچے کہتے ہیں جی پنکھا بند کر دیں جی جناب, اے نہ نیٹ آف ہو جائے, یو پی ایس تے ہوتے ہی رکھو اس نو جناب ڈیوائس نو, کہتے پکے دی خیر ہے گزارا کر لیں گے, نیٹ نہ بند ہوئے. دیکھیں نا آپ نے, اس سے اندازہ کریں کہ نیٹ جو ہے وہ اس آسائش کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں آنی ہیں ایسی جس کی وجہ سے بوچھال آ جائے. یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ترقی کروائی ہے کہ وہ ساری چیزیں اب پوری ہو رہی ہیں. جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ریسورسز بھی اویلیبل ہو رہے ہیں. باقی آپ کو جو مہنگائی اور کس پرسی کی زندگی اپنے مسلمان ملکوں میں, پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نظر آتی ہیں, یہ قیامت کی نشانیاں, یہ صرف ادھر ہی قیامت آئی ہوئی ہے. ہاں جی, یورپ امریکہ میں تو قیامت کے بعد جنت بھی مل چکی ہوئی ہے. ہاں, اتنے کوئی قیامت کی نشانی پوری نہیں ہو رہی. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں, انہوں نے چیزوں کو مینج کر لیا نا سرکار, انہوں نے مینج نہیں کیا, اپنی کمزوریوں کو قیامت کی نشانیاں کہہ دیتے ہیں. اسی دنیا میں وہ لوگ ہیں. یورپ دیکھیں, مطلب ان کے پاس اس طرح کی زرخیز زمین موجود ہے جو ہمارے پاس ہے, موسم بھی نہیں ہے, لیکن ان کو آپ دیکھیں ان کی اکانومی کدھر ہے, اور جو زمین اگاتی ہے ان ملکوں کی اکانومی کدھر ہے. دنیا میں جس طرح آج جاپان کی, جرمنی کی مثالیں دی جاتی ہیں نا اکانومی میں, سب کانٹیننٹ دنیا میں ٹاپ پہ ہوتا تھا آج سے 200-300 سال پہلے. اسی لیے تو گورے یہاں پہ آئے تھے, کیونکہ زمین اگاتی تھی, سارے ریسورسز یہاں پہ تھے. یہ تو جب ٹیکنالوجی آئی ہے نا اور انڈسٹری کے اوپر چیزیں شفٹ ہوئی ہیں, پھر آپ دیکھ لیں سرکار, آپ مربوں میں پیدا ہونے والی گندم بیچے نا, ایک آئی فون اتنا سا ملتا ہے. ہاں, اور آئی فون مٹیریل کتنا جا لگیا ہوا ہے, ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں وہ. تو پورا پاکستان مل کے بھی گندم اگائے نا, پھر بھی چند ایک آئی فون خریدے جان گے ادھر, اور وہ دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے, اور وہ آپ کو ایک آئی فون دے کے اپنے پورے سال کی گندم خرید سکتا ہے ایک گھر. یہ فرق ہے, ٹیکنالوجی نے ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور شرم کا مقام, میں تو حیران ہوں, پاکستان جو ہے رشیا سے گندم امپورٹ کر رہا ہے. واہ 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 واہ, ٹھیک ہے, اتنی برف پوے جتھے, ٹھیک ہے جی, اتنی سردی ہوئے, ٹھیک ہے, وہ بجائے وہ بچارے ادھر جنگ لڑنے آئے تھے افغانستان کی کہ ہم گرم پانیوں تک پہنچے, کیونکہ ان کے سمندر جو ہیں وہ برفیلے ہیں, ان میں جہاز نہیں چلتے, اس کی وجہ سے وہ تجارت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور جن کے پاس گرم سمندر اویلیبل تھے ان کے پاس وہ ریسورسز انہوں نے اپنے نہیں صحیح یوز کیے. اب تو یہ حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ گندم ہمیں دے رہے ہیں کہ لو سر, اے لو کھاؤ. ٹھیک ہے, مجھے تو لگتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ شاید یوزر ہی رہ جائیں. اس وقت پریکٹیکلی ہر چیز میں ہم یوزر ہی ہیں, بنانا بنانا کچھ نہیں ہے. جو چیزیں ہم بناتے بھی تھے نا, چائنا جو ہے نا وہ جناب آدھی قیمت پہ, کیا وہ تو 10ویں حصے پہ آپ کو دے رہا ہے. یہ بال پوائنٹ کوئی بنا کے بتا دے جناب, 10 روپے کا بال پوائنٹ ہے, لائٹر بھی اس کے اندر لگایا ہوا ہے, ٹارچ بھی لاتی نے. تو سارے بزرگوں کو قیامت تک ٹائم جائے ایک بال پوائنٹ اس طرح کا بنا دو. ایک ادھر جو 10 روپے 20 روپے کا بک رہا ہے بال پوائنٹ, آپ اندازہ کریں کدھر سے چلا ہے, وہ کسٹم لگا ہے اس کے اوپر, آنے کا کرایہ ہے, ادھر تو 1 روپے کا بھی نہیں پھر بنا ہوگا. وہاں بیس پروڈکشن ہوتی ہے, وہاں بھائی کروڑوں میں چیزیں بنتی ہیں, ایم کروڑ بنا دو. تو پریکٹیکلی تو احسان ہے. سرکار جو بوٹ آپ لوگ 8 سے 10 سال پہلے
یا 20 سال پہلے چلے جائیں، 1000 اس وقت بڑی رقم تھی، وہ لیتے تھے. وہ آج کے دور میں تو اس کی قیمت جو ہے وہ 15-20 ہزار ہونی چاہیے نا، وہ آج کے دور میں آپ کو 1000 روپے میں، 800 میں، 500 میں. چائنا کی آئی میں ہی. چائنا نہ ہوتا تو ہم نے تو ذلیل ہی ہونا تھا. ہر چیز ہی سستی کر دی انہوں نے. یہ جب آئے تھے آپ کے یہ ایئر کنڈیشن جو سپلٹ یونٹ ہے، شروع میں کتنے مہنگے تھے. آپ دیکھیں رول رہے ہیں یہ تو پاکستان کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے یہاں پہ مہنگے ہو گئے نا، ادروائز یہ آپ اس کی کیلکولیشن کریں اس حساب سے تو کدھر سے کدھر بات پہنچ چکی ہے. 1996 میں آج سے آلموسٹ آپ سمجھ رہے 30 سال پہلے ہی کہہ لیں، 25 سال پہلے، دن کے وقت پنڈی سے جیلم کی اگر آپ کال ملائیں نا ٹیلی فون کی، اس زمانے میں 40 روپے 50 روپے منٹ تھی، 1 منٹ. 8 ہزار سمجھ لو 50,000 روپیہ ہو گیا، اور آج جناب 1 روپے پہ آ گئی ہے. اس کے ساتھ اس زمانے میں آپ کمپیئر کریں تو وہ ہم رات کو پھر وہ کیا 6:30 کے بعد آدھی ہوتی تھی، پھر رات کو 10:30 کے بعد 1/4. اس ٹائم جناب وسیع جناب 12 روپے دی کال کرتے تھا 1 منٹ، وہ بھی سٹاپ واچ لا کے کہ 1 منٹ بات کرنی ہے. 12 روپے دینے ہیں اس زمانے میں، جب انجینئر کی تنخواہ بھی جو ہے نا 1000 روپے ہوتی تھی، جس کی اچھی تنخواہ ہوتی تھی. 12 روپے منٹ. آج دیکھ لو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے. باقی جو آپ کو قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی نظر آئی ہیں، یہ پاکستان میں ہی ہے، یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایشو ہے، باہر کے ملکوں کے مسئلے نہیں ہیں. تو بات اس سے شروع ہوئی تھی، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے آباد کیا تمہیں اس زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور بنا دیا تمہارے لیے، فِيهَا مَعَائِشْ، زندہ رہنے کے اسباب، معیشت، اکانومی. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.